یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں دنیا والوں تمہیں پتا چلے کہ انصاف ریلیجن دیکھ کر، انصاف ذاتی دیکھ کر، برادری دیکھ کر، دھرم دیکھ کر نہیں ہوتا ہے، انصاف میٹر کو دیکھ کر کے ہوتا ہے۔ اگر اسی طریقے سے معاملہ چلتا رہا تو یاد رکھو دنیا میں امن باقی نہیں رہے گا۔ نا انصافیوں کی کوکھ سے پھر ہنسا جنم لیتی ہے۔ جب نا انصافی ہوتی ہے تو سامنے والا نا امید ہو کر کے غلط قدم بھی اٹھا سکتا ہے۔ ایک بات مجھے اور یاد آئی، حضرت مولا علی شیر خدا کہیں سے تشریف لا رہے تھے، آپ کی نظر پڑی ایک یہودی پر، وہ بھی یہودی تھا، ذمی یہودی تھا وہ بھی۔ آپ نے اس کے ہاتھ میں جب زرہ دیکھی ہے، وہ پہنے ہوئے ہوگا زرہ، آپ نے پہچان لی کہ یہ زرہ تو میری ہے۔ حضرت علی شیر خدا مولا علی نے فرمایا کہ یہ زرہ میری ہے، یہ زرہ میری ہے۔ تو حضرت علی سے وہ یہودی کہتا نہیں زرہ میری ہے۔ اب فیصلہ کیسے ہو؟ معاملہ کورٹ میں پہنچا۔ یہ کون سا کورٹ ہے؟ اسلامی کورٹ ہے یہ، اور اس کورٹ میں بھی قاضی کون ہے؟ ارے مولا علی کا تو غلام ہی ہوگا نا، بولو زور سے۔ آپ امیر المؤمنین پریسیڈنٹ ہیں آپ۔ آج تو کسی منتری کے خلاف آپ کیس نہیں کر سکتے، میاں مکھیہ منتری اور پردھان منتری تو چھوڑو، میں پردھان منتری کی بات کر رہا ہوں، اور وہ بھی ایسا پردھان منتری جو آدھی دنیا پہ تنے تنہا حکومت کیا کرتا تھا۔ وہ ایسا پردھان منتری، اللہ اکبر، بلکہ آدھی دنیا سے زیادہ رقبہ بڑھ گیا تھا تو حضرت مولا علی کے زمانے میں۔ مولا علی شیر خدا نے معاملہ جب کورٹ میں پہنچا، قاضی شرح نے پوچھا کہ مولا علی آپ کا دعویٰ ہے کہ یہ زرہ آپ کی ہے، آپ مدعی ہیں، یہودی منکر ہے، یعنی یہودی کہتا کہ آپ کی نہیں ہے، آپ کہتے ہیں کہ آپ کی ہے، تو آپ گواہ پیش کیجئے۔ ضابطہ وہی ہے نا، گواہ پیش کرے گا تو مدعی ہوگا۔ تو آپ نے دو گواہ پیش کیے، ایک اپنا بیٹا حسن، ارے جس کے گواہ حسن ہو ذرا سوچیے، اور ایک آپ کے غلام قمبر، ان کا نام حضرت قمبر، مگر قاضی تھا۔ اس نے کہا آپ سب کی عظمتیں سر آنکھوں پر، میں آپ کے قدم کی دھول کے برابر نہیں، مگر کورٹ قانون سے چلے گا۔ دو گواہ چاہیے تھے، آپ کے بیٹے کی گواہی آپ کے حق میں معتبر اس لیے نہیں ہوگی کہ باپ بیٹوں کا معاملہ ہے۔ قاضی بھی جانتا تھا سچ حضرت مولا علی کی بات ہے، مگر شریعت کا ضابطہ ہے، عدالت کا ضابطہ ہے۔ ادھر یہودی یہ سارا معاملہ دیکھ رہا تھا کہ کورٹ ان کا، قاضی ان کا، گواہ ان کے، مگر فیصلہ میرے حق میں ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ قاضی کا جب یہ فیصلہ سنا تو میاں قدم چوم کے وہ یہودی کہنے لگا میں نے تمہارے نبی کو نہیں دیکھا مگر علی تمہیں دیکھ رہا ہوں، ہاتھ بڑھا دیجئے، کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا۔ ماحول تمہارا، حکومت تمہاری، عدالت تمہاری، قاضی تمہارا، گواہ تمہارے، اور فیصلہ میرے حق میں ہو رہا ہے، اس لیے کہ ایک گواہ ہے۔ حالانکہ دو گواہ ہیں، مگر قاضی صاحب نے کہا نہیں ایک گواہ ہے، ایک گواہ اور ہونا چاہیے بیٹے کے علاوہ، چونکہ وہ تو بیٹا ہے، بیٹے کے علاوہ ایک گواہ لاؤ۔ اور اس کا اثر یہ ہوا کہ دیکھو وہ یہودی بھی دامن اسلام سے وابستہ ہو گیا۔ ارے دنیا والوں تم ہمیں بتاتے ہو انصاف کیسے ہوتا ہے، ہم نے تو دنیا کو بتایا ہے انصاف ایسے ہوتا ہے، تم ہمیں سمجھاؤ گے انصاف کیسے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، سنسار کے رچیتا نے تمہیں مہلت دی ہے، رول کرنے کی تمہیں طاقت دی ہے آج، تو اس کی اہمیت سمجھو، اس کے ساتھ کھلواڑ نہ کرو، دنیا میں امن قائم کرو، انصاف قائم کرو۔ تم انصاف نہیں کرو گے تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ وہ سب کا مالک ہے، وہ گوروں کا بھی مالک ہے، وہ کالوں کا بھی مالک ہے، وہ غریبوں کا بھی مالک ہے، وہ امیروں کا بھی مالک ہے، وہ بے زبانوں کا بھی مالک ہے۔ تم نے نہیں سنا ہوگا دنیا والوں، مگر میں تمہیں بتاتا ہوں انسانوں کے ساتھ تو ظلم کرنا بہت بڑا ظلم ہے ہی، مگر اللہ کو تو یہ بھی پسند نہیں کہ بے زبانوں کے ساتھ ظلم کیا جائے۔ حضور فرماتے پہلے زمانے میں ایک عورت ایسی تھی جو بلی کو باندھ کر کے رکھا کرتی تھی، کھانا نہیں دیتی تھی، اسے پانی نہیں دیتی تھی۔ وہ عورت جب مر گئی تو اللہ تعالیٰ نے اسی بلی کو عالم برزخ میں اس کو اوپر مسلط کر دیا، وہی بلی اس کو نوچتی رہتی ہے۔ ارے اللہ تعالیٰ تو بے زبانوں پہ ظلم پسند نہیں کرتا، تم تو زبان والوں کو ستا رہے ہو۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ خدا کے عذاب سے بچ جاؤ گے؟ ارے دنیا میں اگر بچ بھی جاؤ گے تو آخرت میں نہیں بچ پاؤ گے۔ اور یاد
رکھنا پوری دنیا کو پیدا کرنے والے کی طاقت بہت بڑی ہے، سب سے بڑی ہے، اور یہی مطلب ہوتا ہے جب ہم اذان پڑھتے اللہ اکبر، یعنی اللہ بہت بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، وہی سب سے بلند و بالا ہے۔ کون ہے اللہ؟ ارے جس نے پوری دنیا کو پیدا کیا، نادانو اس کو بھی تم نے پیدا کیا، تم اپنے طور پر اس کا کچھ بھی نام دیتے ہو، مگر پوری دنیا کو پیدا کرنے والا وہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ کسی کا باپ ہے، وہ اولاد سے پاک ہے، وہ عیبوں سے پاک ہے، وہ کمزوریوں سے پاک ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، اسے تو موت بھی نہیں آ سکتی، موت کو موت آ جائے گی مگر اللہ تعالیٰ موت سے بھی پاک ہے۔ اور یہ جو کمزوروں کی بد دعائیں ہوتی ہیں نا، آہیں دنیا یہ سوچتی ہے کہ یہ ایسی ہواؤں میں بکھر گئی، نہیں، ہواؤں میں نہیں بکھرتی ہیں، یاد رکھنا ہواؤں میں نہیں بکھرتی ہیں۔ کمزوروں کی بد دعائیں، آہیں، بیواؤں کی آہیں، اور ہاں آخر میں جاتے جاتے ابھی جو میٹر چلا میرے حضور کی شادیوں کو لے کر کے چلا، حضور کی بیویوں کو لے کر کے چلا، معاذاللہ ایسی ایسی باتیں کہی گئی کہ کوئی سبھے سماج کا کوئی صحیح انسان ایسی باتیں اپنی زبان سے کہہ نہیں سکتا۔ حضرت عائشہ کی عمر پہ لوگ بات کرتے ہیں، ارے نادانو، ہم حضرت عائشہ کے حوالے سے جب تمہیں بتاتے ہیں تو تمہیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ سیتا جی کی عمر کتنی تھی، کبھی اس پہ بھی بات کرو، مگر ہم نہیں کریں گے، تم چھیڑتے ہو اس لیے ہم نے تذکرہ کر دیا۔ پہلے زمانے میں کیا ریتی رواج تھے اس پہ بات کرتے ہو؟ ارے پہلے زمانے میں کیا دستور تھا اس پہ بات کرتے ہو؟ کبھی دنیا کو یہ بھی تو بتاؤ کہ 25 سال کے نوجوان نے 40 سال کی فدوا حضرت خدیجہ الکبریٰ کے سینے سے لگایا تھا، کیوں نہیں بتاتے کہ 2 جگہ سے فدوا ہو چکی حضرت خدیجہ، جن کا لقب طاہرہ تھا، جو اپنے قبیلے میں سب سے پاک باز نہیں، دور و پاک باز تھی، قبیلے ہی میں نہیں پورے جزیرۃ العرب میں جن کا جواب نہیں تھا پوری دنیا میں، اور 2 مرتبہ آپ فدوا ہو چکی تھی۔ پیغمبر اسلام کے وہاں رشتوں کی کمی نہیں تھی، لائن لگی ہوئی تھی، رشتوں کا انبار لگا ہوا تھا، مکہ کا ہر قبیلہ، عرب کا ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ بنو ہاشم میں کھلنے والا یہ گلاب ہمارا داماد بن جائے، ہر کوئی چاہتا تھا کہ عبداللہ کا لخت جگر، آمنہ کا نور نظر، محمد عربی ہمارا داماد بن جائے، رشتوں کی لائن لگی ہوئی تھی۔ لوگوں اتنے اتنے قیمتی رشتے، بڑے بڑے اہم رشتے، مگر میرے آقا نے اگر شادی کی تو 2 مرتبہ کی فدوا حضرت خدیجہ الکبریٰ سے شادی کی، اور دنیا کو بتایا کہ اگر کسی کی دھی بیٹی فدوا ہو جائے، اس کا شوہر، یعنی اگر کسی کی دھی بیٹی فدوا ہو جائے، کہیں شادی ہو چکی ہو، اس کے بعد وہ فدوا ہو گئی، تو اس کو تم ذلیل یا کم مت سمجھنا۔ دیکھو کائنات کی سب سے عظیم ہستی نے فدوا سے شادی کر کے کیسا سمان دیا ہے، سبحان اللہ۔ اور دنیا کو بتایا، اور جب تک حضرت خدیجہ بقید حیات رہی، حضور نے دوسری شادی نہیں کی، حضرت خدیجہ کے شادی رہے کہ صاحب کئی شادیاں کی حضور نے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، بلکہ میں دنیا سے پوچھتا ہوں، چینل بھی لگے ہوئے، دنیا سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کسی معاشرے میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہو، مردوں کی تعداد کم ہو، تو باقی عورتیں جو شادی سے رہ جاتی ہیں، ان عورتوں کو عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ تمہارے پاس کیا ہے وہ بتا دو، ایسی ان کو رہنے دیا جائے، یہ عزت ہے؟ یہ جو طریقہ میرے آقا نے بتایا وہ طریقہ اپنا لیا جائے، وہ عزت ہے؟ بتاؤ مسلمانوں، اور صرف مسلمانوں سے نہیں پوچھتا، میں دوسرے کمیونٹی کے لوگوں سے بھی پوچھتا ہوں کہ میرے آقا نے جو طریقہ بتایا ہے دنیا والوں، وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام انسانوں کے لیے ہے، اس لیے کہ حضور صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بھیجے گئے ہیں، پورے سنسار کے لیے بھیجے گئے۔ رحمت للعالمین، کیا ترجمہ ہے اس کا؟ عالمین کے لیے رحمت، صرف مسلمان کا لفظ ہے اس میں؟ رحمت للمسلمین ہے یا عالمین ہے؟ عالمین، حضور سب کے لیے رحمت ہے، اس لیے سب کو چاہیے کہ وہ حضور کی زندگی پڑھے۔ حضور نے سوائے حضرت عائشہ صدیقہ کے جتنی بھی ازواج تھیں، جتنی بھی بیویاں تھیں حضور کی، سب ودوا تھیں، سب کو سہارا دیا میرے آقا نے۔ ارے نادانو، ہمارے حضور کی جیونی پڑھو یار، پڑھو حضور کی جیونی۔ میں دنیا سے کہتا ہوں، جو آج کل ایک خاص قسم کا تھوڑا سا حصہ ہے ایسا میڈیا کا، تھوڑا سا نہیں بلکہ اچھا خاصا ہے،
اس سے مت سمجھو. اور ہمارے بھی جو ٹوپی لگا کے مولانا ٹائپ کے لوگ ڈیبیٹ میں آتے ہیں نا، ان بے وقوفوں سے بھی مت سمجھو. یہ مولانا کے نام پہ کلنک ہے. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے پاس ڈگری ہو عالمیت کی. یقین کے ساتھ کہتا ہوں. جیسے داڑھی والے آتنکوادی نہیں ہوتے، بلکہ آتنکوادی داڑھی رکھ کر کے داڑھی کو بدنام کرتے ہیں، ایسے ڈیبیٹ میں جانے والے، بےہودہ ڈیبیٹ کی بات کر رہا ہوں میں، اس میں جانے والے عالم نہیں ہوتے، بلکہ عالم کا لفظ لکھوانے کے بعد عالموں کی بدنامی کراتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ ورنہ کوئی سمجھدار آدمی گالی سننے کیوں جائے گا بھائی وہاں؟ ارے بولو. اور یہ پری پلانڈ ہوتے. میرے پاس بھی بہت فون آتے ہیں اس طرح کے چینلز پہ، لیکن مجھے پتا کہ بس آپ کو شور مچانا آئیے، شور مچانے کے لیے آئیے. اس لیے مجھے پتا ہے کہ پوری سازش کے تحت ہوتا ہے. اور جو بے ضمیر انسان جا کر کے وہاں اپنی قوم کی بدنامی کراتا ہے، صحیح سے جواب بھی نہیں دے پاتا، ایسے انسان کا بھی بائیکاٹ ہونا ضروری ہے، ایسے چہروں کو بھی پہچاننا ضروری ہے. ہم نہیں کہتے کسی مذہب کے بارے میں نگیٹو کامنٹ کرو. ارے ہمارا جو مذہب ہے اس کا تو ہم پرچار کریں گے نا. بولیے زور سے، کریں گے کہ نہیں کریں گے؟